اللہ رب العزت جل شانہ نے اس پوری کائنات کو ایک خاص نظم کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ نظم کائنات اس کی قدرت اور اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے، لیکن یاد رہے وہ صرف قادر نہیں، وہ قادر بھی ہے اور حکیم بھی۔ ایک مشہور بات ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بھی آپ اوپر کی طرف پھینکیں تو وہ واپس زمین کی طرف آتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ اوپر پھینکتے ہیں وہ زمین کی طرف واپس پلٹ آتی ہے۔ تو اس کے لیے سائنس کی اصطلاح میں ایک مشہور لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کشش ثقل، کہ جب بھی آپ کوئی چیز اوپر پھینکیں گے زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے سائنس کشش ثقل کہتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز زمین کی طرف آتی ہے تو اسے کشش ثقل کہتے ہیں، چونکہ زمین میں طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن یہ سورج کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتی؟ سبحان اللہ۔ چاند کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتی؟ ستاروں کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتی؟ اس کے بہت سارے جواب سائنس کے پاس ہوں گے، اس کے بہت سارے جواب سائنس کے پاس ہوں گے، لیکن ہماری گفتگو چونکہ سائنس کے حوالے سے نہیں ہے، ہم ایک حقیقت کو حقیقی لفظوں میں بیان کرنا چاہیں گے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کی اصل زمین ہے وہ زمین کی طرف لوٹے گی، جاگ رہے ہیں آپ؟ اور جس چیز کی اصل سورج ہے وہ سورج کی طرف پلٹے گا، جس کی اصل چاند ہے وہ چاند کی طرف جائے گا، جس کی اصل آسمان ہے وہ آسمان کی طرف جائے گا، جس چیز کی اصل جو ہے وہ اسی کی طرف ضرور پلٹ کر جائے گی۔ تو جو زمین سے ہے تو وہ زمین کی طرف پلٹ آئے گا۔ یہ روایت حسن ہے، مستدرک حاکم نے اسے روایت کیا، اور تمام اکابر مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اسے تحریر فرمایا، قبول کیا۔ عند العلماء قابل قبول روایت ہے، جاگ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ قابل قبول روایت ہے کہ جہاں کہیں سے آدمی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جس جگہ سے کسی کی مٹی اٹھائی جاتی ہے تو آدمی بالآخر وہیں جا کر دفن ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی اس کی اونچی اڑان ہو، جس قدر اونچی پرواز ہو، وہ زمانے بھر میں گھوم پھر لے اور جتنی صلاحیتوں کا مالک ہو، لیکن جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہے تو بالآخر وہیں دفن ہوگا۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ فرما دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے جب فرش زمین کو بنانا چاہا تو خالق کائنات نے جنت کا ایک اعلیٰ باغ زمین میں پیوست کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے عرض کی، اللہ باغ جنت کا ہے، اسے زمین میں پیوست کیا جا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، ایک نازک مزاج نفیس طبع محبوب فرش زمین پہ اپنے غلاموں کے درمیان رہنا پسند فرمائیں گے۔ تو قدرت کا مزاج یہ ہے کہ اس محبوب کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر دیا جائے، باغ جنت کا زمین میں لگا دیا جائے تاکہ وہ نفیس طبع محبوب زمین پہ رہتے ہوئے بھی جنت کے ماحول۔ اچھا، اگر آپ کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تو فرما دیجئے سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، وہ باغ جنت کا زمین میں پیوست کر دیا گیا، اور پھر نوری پیکر کے لیے بشری لباس جب پہنانے کا معاملہ آیا
تو پیکر نوری کو حضور نور بھی ہے لیکن صرف نور نہیں، نور علی نور ہے، اور وہ بشر بھی ہے، محض بشر نہیں، خیر البشر ہے۔ تو نوری پیکر کو لباس بشری اوڑھانے کے لیے جو خاک یا جو نوری خاک اللہ نے پسند فرمائی، جو نوری خاک اللہ نے پسند فرمائی، سبحان اللہ۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ فرما دیجیے۔ نوری پیکر کو بشریت کا لباس پہنانے کے لیے جو نوری خاک اللہ نے پسند فرمائی، وہ گنبد خضرا کے انتہائی مبارک مقام سے اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ پس جہاں سے حضور کے لیے بشری لباس کے لیے خاک کا انتخاب ہوا، انہی کے قدموں سے صدیق کے لیے بھی خاک اٹھائی گئی، انہی کے قدموں سے فاروق کے لیے بھی خاک اٹھائی گئی۔ جلنے والے بے شک جلتے رہے، صدیق و فاروق مقام پا گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جار یار، یا علی۔ کسی کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنہیں مقام ملنا تھا انہیں مقام مل گیا، وہ محبوب کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو گئے۔ جس کی خاک جہاں سے واہ واہ، ذرا ایک بات جاگ کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جسد مبارک، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو دم فرمایا، دم فرمایا۔ تو دم فرمایا، پھر بھی اس کے باوجود بھی، دم فرمانے کے باوجود بھی جبریل عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے۔ روح پھونکی مگر اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے واسطے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اگرچہ وہ فرد بشر ہیں اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی، جبریل علیہ السلام چونکہ آئے آسمانوں سے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے جبریل، لیکن ان کی اصل پھر بھی آسمانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل آسمانی ہے، تو وہ آسمان تک جا پہنچے۔ مصطفیٰ کی اصل لامکانی ہے، وہ لامکان تک جا پہنچے۔ سبحان اللہ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک جانے کے، آسمانوں میں سیر فرمانے کے باوجود، آسمان تک جانے کے باوجود، سیر آسمان کے باوجود، دوستان عزیز، سیر آسمان کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک پہنچے ہیں۔ ابھی منزل بہت دور ہے، آسمان تک پہنچے ہیں لیکن منزل ابھی بہت دور ہے۔ آسمان تک پہنچے ہیں، ابھی منزل بہت دور ہے۔ دوستو، جس کی خاک جہاں سے اٹھائی گئی ہے وہ وہیں تک پہنچا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تک پہنچے ہیں، منزل تک نہیں پہنچے۔ ایک بار پھر پلٹ آئیں گے اور میرے آقا کے دین کی تبلیغ کریں گے، اور پھر حضور کے گنبد خضرا میں ان کے لیے جگہ موجود ہے۔ پھر جا کر حضور کے ساتھ ہی جا کر آرام فرما ہوں گے، میرے آقا کی صحبت تک پہنچیں گے۔ زمانہ آگاہ ہو جائے، کوئی آسمانوں تک بھی پہنچ جائے تو منزل تک نہیں پہنچتا جب تک مصطفیٰ کے قدموں تک نہ پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی محبوب کے قدموں تک پہنچنا ہی منزل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور بس ایک ہی سوال اور اس کا جواب، اس کے ساتھ ہی ہماری حاضری مکمل ہو جائے گی کہ اللہ نے سر لامکان اپنے محبوب کو کیوں بلایا ہوگا؟ آخر کوئی تو سبب ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ فلسفہ معراج پر کتابیں تحریر ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو جاگ رہے سر عرش علا لامکان کی تنہائیوں میں اور لامکانی وسعتوں میں اپنے محبوب کو کیوں یاد فرمایا ہوگا؟ کوئی تو آخر سبب ہوگا۔
اس کے جواب میں کتابیں تحریر ہوئی، لیکن میں ایک جواب عرض کروں گا علماء کرام کے فیض سے کہ اللہ نے کیوں بلایا ہوگا، اور پھر گھر کی راہ لیتا